بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعریف اہل علم نے یہ کی ہے۔ اچھا تعریف ہونی چاہیے نا، آپ کی بھی تعریف ہے، میری بھی تعریف ہے، اس مائک کی بھی تعریف ہے، اس ممبر کی بھی تعریف ہے، اس ادارے کی بھی تعریف ہے، اور تعریف کی بھی تعریف ہے۔ منطق میں تعریف کی بھی تعریف ہے۔ علم منطق کا موضوع ہے جو اس وقت بات کر رہا ہوں جی۔ تعریف کی تعریف کیا ہے کہ جامع الافراد ہونا چاہیے تعریف کو، اور مانع الاغیار ہونا چاہیے۔ ادیبوں سے ذرا توجہ زیادہ چاہوں گا۔ جامع الافراد ہونا چاہیے تعریف کو، جتنے بھی اس کے افراد ہیں وہ سب اس جملے میں آنے چاہیے، تب تو تعریف کہلائے گی جی۔ مثلا اس مائک کے بارے میں اسے کہے مائک کی تعریف کریں تو میں کہوں جی لوہے کا ڈنڈا، لوہے کا ڈنڈا تھوڑی ہے یہ تعریف پوری نہیں ہے۔ میں کہوں جی بجلی کا تار، تو یہ تعریف تو نہیں ہوگی۔ مجھے تو کوئی ایسا جملہ بنانا پڑے گا اس کی تعریف میں جو اس کی بجلی کے کام کو بھی، اس کے اسٹینڈ کو بھی، اس کی آواز جو کئی برابر کر کے پیش کر رہا ہے، وہ ساری چیزوں کو یہ کور کرے، تب تعریف کہلائے گی اس کی۔ اور جو اس سے متعلق نہیں ہے، مثال کے طور پر یہ ویڈیو بنانے والا کیمرہ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو میں شریک کیوں کر رہا ہوں تعریف کرتے وقت؟ تو مانع الاغیار ہونا چاہیے، جو اس کے غیر ہیں ان سے یہ مانع ہونا چاہیے تعریف کو، اور جتنے بھی اس کے افراد ہیں انہیں شامل ہونا چاہیے۔ یہ تعریف اسے کہتے ہیں جی۔ اب ہم سب کی تعریفیں ہیں، ہم سب کی تعریفیں، علم کی بھی تعریف ہے۔ علم کی تعریف کیا ہوگی؟ علم کی تعریف اہل علم میں کی ہے، دقت چاہوں گا، اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن بن جانا علم ہے۔ میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے دہراؤں گا دوبارہ، اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن قرار پانا، اس اشیاء خارجی کا جزو ذہن بن جانا، یہ ہے علم۔ میں نے کیٹو کا پہاڑ دیکھا آنکھوں سے، حواس خمسہ میں ایک باصرہ ہے، بصارت ہے۔ حواس خمسہ میں ایک لامسہ ہے، مس کرنا، لمس کرنا۔ حواس خمسہ میں ایک سامعہ ہے، سماعت ہے، ذائقہ ہے، چکھنا ہے، سونگھنا ہے، شامہ ہے۔ یہ 5 حصے ہیں حواس خمسہ جی۔ آپ نے مثال کے طور پہ گلاب کی خوشبو پہلے سے سونگھی بھی تھی، اب کوئی پیچھے لے کے کھڑا ہو جائے گلاب کو، فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا گلاب یہاں کہیں ہے جی۔ وہ جو آپ کے ذہن کے اندر پہلے سے گلاب، آپ نے کیٹو کا پہاڑ دیکھا، اب اگر 10 سال کے بعد بھی آپ سے کوئی کیٹو بولے گا نا، فوراً وہ پہاڑ آپ کے ذہن میں آئے گا۔ پہاڑ نہیں آئے گا، اس کا علم آئے گا۔ وہ کیٹو نہیں ہے دماغ میں، ورنہ اتنی جگہ چاہیے اسے، کیٹو کو پھر اتنی بڑی جگہ چاہیے۔ وہ علم ہے کیٹو کے پہاڑ کا جی۔ اچھا علم کیونکہ مجرد ہے، وہ جگہ نہیں گھیرتا۔ وہ کیٹو کا جو پہاڑ ہے وہ جو ہے وہ مادہ ہے، وہ جگہ گھیرے گا، مادہ جگہ گھیرے گا، مجرد جگہ نہیں گھیرے گا۔ آپ کے اور میرے ذہن میں جتنی معلومات ہے، اگر ہم مادے پر اتارنا شروع کر دیں نا تو ایک لائبریری بن جائے گی۔ اور وہ جو ہمارے ذہن کے اندر چیزیں ہیں وہ جگہ کیوں نہیں گھیر رہی؟ کیونکہ یہ علم ہے، علم مجرد ہے، اسے جگہ نہیں چاہیے۔ اور جہاں علم رکھا جاتا ہے اسے عقل کہا جاتا ہے۔ عقل جو ہے وہ ظرف علم ہے، اور یہ ظرف اللہ نے دے کر ہمیں بھیجا ہے۔ لہذا عقل کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ عقل حیولانی، تھک نہیں رہے نا میری باتوں سے؟ تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے، آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ عقل حیولانی جو بچوں کی عقل ہوتی ہے، پیدائشی عقل۔ عقل بالفعل، جب یہ عقل حیولانی کے اندر فعلیت شروع ہوتی ہے جی، صغرا کبرا جوڑنا شروع کرتا ہے، اس بات کو اس بات سے جوڑ کے تیسری بات نکالتا ہے۔ اماں نے کہا تھا ایسے نہیں کرو، ابا نے کہا یہ ایسے نہیں کرو، 2 باتوں میں تضاد ہو رہا ہے، تو بچہ تیسری بات کرتا ہے۔ نہ پیدائشی طور پہ یہ منافق ہے، نہ پیدائشی طور پہ جھوٹا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جو اس کو دوغلا بناتے ہیں، اس کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں جی۔ یہ الٹی سیدھی باتیں جب کرتا ہے جب تضاد سن رہا ہوتا ہے۔ بت پرستی کسی مورتی کے آگے جھکنے کو نہیں کہتے، متضاد باتوں کی زندگی کو بت پرستی کہا جاتا ہے۔ یہ عقل جب بالفعل ہونا شروع ہو جاتی ہے، فعلیت میں آنا شروع ہو جاتی ہے، تو عزیزان گرامی اب یہ کچھ اس کے علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ علم بڑھتا ہے تو عقل بالفعل ہو جاتی ہے، پھر عقل بالفعل عقل بالملکہ بن جاتی ہے، پھر یہ آنکھیں بند کر کے بھی فیصلہ سنا دیتا ہے۔ یہ اگر مثال کے طور پر ایک کو کہا گیا کہ ایسا ہو رہا ہے تو فوراً فیصلہ سنا دیتا ہے، یہ عقل بالملکہ ہے۔ اس کی عقل با ملکہ ہو گئی ہے، یہ عقل اس کی بھی اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ یہ اشاروں کے نایوں میں فیصلے سناتا ہے۔
اور آخری عقل جو ہے وہ عقل بالمستفاد ہے، جو ائمہ کی عقل ہے، اس سے اونچی عقل نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ عقل نہیں ہے، وہ صاحب عقل نہیں ہے، بلکہ مکمل عقل ہے، وہ جو کہہ دیں گے وہی عقل ہوگا۔ اللہم صل علی، دقت چاہوں گا عزیزو، علم یعنی اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن بننا، اسے علم کہا جاتا ہے۔ کبھی مس کر کے کوئی چیز میرے ذہن میں بیٹھ جائے گی، کبھی سونگ کر کوئی چیز میرے ذہن میں بیٹھے گی، کبھی چکھ کر ذہن میں بیٹھے گی، کبھی سن کر ذہن میں بیٹھے گی، کبھی دیکھ کر ذہن میں بیٹھے گی۔ ان پانچوں چیزوں کے ذریعے میرے ذہن میں جو چیزیں بیٹھ رہی ہیں وہ علم ہے۔ اچھا، جمع کرنے کے لیے، علم بنانے کے لیے تو 5 کی ضرورت ہے، حواس خمسہ کی ضرورت ہے۔ اپنے علم کے اظہار کے لیے کون سا طریقہ ہے؟ رائج طریقے تو 2 ہیں، ایک اپنی زبان کے ذریعے اپنے علم کا اظہار کریں جی، ایک اپنی زبان کے ذریعے، ایک قلم کے ذریعے۔ کچھ بول نہیں رہے، تقریر آتی نہیں ہے انہیں، بولنا آتا نہیں ہے انہیں، لیکن کتابیں بڑی اچھی لکھتے ہیں، کتابیں بہت اچھی، بولنا بہت اچھا آتا ہے مگر کتابیں لکھنی نہیں آتی، اور کبھی کسی کے پاس دونوں صلاحیتیں ہوتی ہیں اپنے علم کے اظہار کے لیے، کبھی وہ کتاب لکھتا ہے، کبھی وہ تقریر کرتا ہے، ٹھیک ہے، مگر ذرا غور تو فرمائیں کہ تقریر کرنے پر بھی ائمہ نے پابندی لگا دی، کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ بغیر زبان کے۔ یہاں روک دیا کہ بھائی زبان نہیں چلاؤ، عمل کر کے دکھاؤ، اپنے عمل سے بلاؤ اللہ کی طرف لوگوں، تو زبان چلانے کو بھی بہت اچھا نہیں جانا۔ اور قلم کا تو عالم یہ ہے کہ میں اور آپ تو اگر معتبر ہو جائیں، یعنی عالم ہو جائیں، دانشور ہو جائیں، تو ہم کتابیں لکھتے ہیں جی، مگر جن کے پاس علم پیدائشی اور بلکہ پیدائش سے پہلے کا علم تھا، ان میں سے تو کسی نے کتاب نہیں لکھی۔ حضرت آدم نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی، حضرت ابراہیم نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی، حضرت نوح نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ بھائی نبی مکرم نے تو قلم کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، ساری زندگی سرکار نے قلم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں ابھی کی مجلس میں کہہ کر آیا ہوں کہ حضرت نے جو قلم ہاتھ نہیں لگایا، اس کا بہت موٹا واضح روشن سبب ہے۔ سرکار نے اگر قلم ہاتھ میں لے لیا ہوتا نا تو لوگ کہتے قرآن انہوں نے لکھا ہے۔ آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔